بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں ہم نے رسالت کا معنی اور مفہوم، رسول اور نبی میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ اور چنیدہ بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کس کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، وہ ذرائع کتنے ہیں، وحی کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں، یہ ہم نے جان لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم رسالت کے باب میں یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کی ضرورت کیوں لازمی قرار دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے اور ارشاد فرمایا سورۃ النحل میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے اٹھائے ہیں، مطلب ان کی طرف بھیجے ہیں ہر امت میں رسول۔ اس لیے یہاں سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کی کوئی امت ایسی نہیں جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیج کر ہدایت نہ دی ہو۔ بعض روایات کے مطابق انبیاء کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں نام لے کر صرف چند انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ تقریباً 26 کے قریب ہیں قرآن مجید میں، جن انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا اور ان کے نام ذکر کیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاطر میں 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں جہاں ہم نے اپنا ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو۔ تو اس آیت کے تحت بھی اور جو اوپر ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل میں بھی فرمایا کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے ہیں تاکہ میری ہدایت، میرا پیغام ان تک پہنچ سکے۔ پھر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل بھی بتایا تھا کہ انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، لیکن جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت نازل کی، اپنی کتاب نازل کی، ان کی تعداد 313 ہے، جن میں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ یعنی قرآن میں 26 انبیاء اور رسول کا تذکرہ، یعنی بعض کا بیان اللہ نے ہمیں بتا دیا اور بعض کا نہیں بیان کیا۔ سلسلہ انبیاء کے آخری فرد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خاتم النبیین ہیں، نبوت کا دروازہ مکمل کرنے والے ہیں، نبوت کا باب مکمل کرنے والے ہیں۔ انبیاء اور رسول کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا۔
اب قیامت تک کے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی کرنی ہے، تاہم ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے۔ منصب نبوت میں سب برابر ہیں، منصب رسالت میں اللہ نے بعض کو، اس میں بھی سب برابر ہیں لیکن بعض کو بعض پر فضیلت دی، جیسا کہ تیسرے پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ رسالت و نبوت میں یہ سب برابر ہیں لیکن ہم نے بعض کو بعض خصوصیات کے ساتھ فضیلت عطا کی۔ لیکن جب ہم منصب نبوت میں جائیں گے، منصب رسالت میں جائیں گے، تو اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں اجازت نہیں کہ ہم منصب نبوت اور منصب رسالت میں کسی کے درمیان فرق کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا سورہ البقرہ میں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے۔ تو اب آپ کا یہ شارٹ کویسچن عموماً ایگزام میں آ جاتا ہے کہ رسولوں کے مابین تفریق، فرق کرنے کا مطلب کیا ہے، یا رسولوں کے مابین فرق کرنے پر قرآنی حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے، سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز گنجائش نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، ایسا کرنا کفر ہے۔ یہاں تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حکم بنا کر بھی ارشاد فرمایا ان الذین، وہ لوگ یکفرون، جو انکار کرتے ہیں باللہ و رسلہ، اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، وہ یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، ویقولون، اور ہم سے پہلی قوموں میں سے جو مشرکین تھے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، وہ کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض، بعض پر، ونکفر ببعض، اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ ان کے درمیان کوئی اور راستہ، درمیانی راستہ نکال لیا جائے۔ اولئک، ایسے لوگ، ہم الکافرون حقا، یہ پکے، سچے اور اصل کافر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کا انکار، کفر کرنے والے ہیں جنہوں نے رسولوں کے درمیان فرق کیا۔ اب انسانی ذہن بعض اوقات یوں سوچ بیٹھتا ہے کہ جب قرآن ایک جامع کتاب ہے اور اس میں مکمل اللہ تعالیٰ کا پیغام موجود ہے، تو انبیاء اور رسل کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور ان کے اقوال اور اعمال و افعال پر عمل کرنا کس حد تک لازم ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیات کے ذریعے انبیاء اور رسل کی ضرورت کو ایکسپلین کیا۔ جیسا کہ آپ کے بک میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ پیغام الہی کو نبی پر نازل کرنے کی حکمت مندرجہ ذیل آیات میں، جیسا کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورۃ النحل میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف ایک یاداشت نازل کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاداشت کا مطلب ہے کتاب یا نصیحت، یعنی اللہ نے جو احکام نازل کیے اسے ذکر بھی کہتے ہیں، اسے کتاب بھی کہتے ہیں، اسے یاداشت بھی کہتے ہیں۔ کیوں نازل کی؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے اتاری گئی کتاب، نصیحت یا یاداشت، ان کے احکام کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے احکام کی تشریح کرتے ہیں، وہ احکام جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، ان کی وضاحت کے لیے
ان کے صحیح معنی اور مفہوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، اس لیے کامیابی بھی اسی میں قرار دی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ پیغام پہنچا دیا جائے، بلکہ اس پیغام کو انسانی زندگی کے اندر اصلاح کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام کے مطابق عمل کر کے پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام پہنچانے سے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل اور تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک رول ماڈل چنا، ایک کردار چنا۔ وہ کردار انسانوں ہی میں سے چنا، لیکن انسانوں میں انہیں خیر البشر قرار دیا۔ وہ انسان تو ضرور تھے، انہیں انسانوں جیسی مجبوریوں اور مشکلات بھی موجود تھیں، لیکن وہ انسانوں میں بہترین انسان تھے جنہوں نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اللہ کے اس پیغام کو عملاً کر کے دکھایا اور اس پیغام کو قولاً پہنچا کر بتایا۔ تو یہ وہ انبیاء اور رسل کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے لازمی تھی۔ تو کل انشاءاللہ عزیز طلبہ ہم لانگ کویسچن انبیاء کی خصوصیات اس کو ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔